السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہیں استاد محترم جناب سر منظور احمد صاحب۔ آج کی اس اقبالیہ کی جو نشست ہے اس پہ ڈسکس کریں گے استاد محترم کہ اگر آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح آ جائے تو ان کے تاثرات کیا ہوں گے؟ کیا وہ آج کے نوجوان نسل سے خوش ہوں گے؟ اگر خوش ہوں گے مزید کون کون سی اصلاحات کی بات کریں گے؟ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی فرمائیں۔ جناب استاد محترم السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اقبال علیہ رحمٰن نے نا اپنے خطبات کے جو وہ ہے نا اپنا جو ابتدائیہ، اس میں انہوں نے اس بات پر بڑا زور دیا کہ آپ کی نگاہ جو جہان علم پر ہونی چاہیے۔ اچھا جی۔ اگر آپ کی نگاہ جہان علم پر نہیں ہے تو آپ کسی چیز کی پرکھ نہیں کر سکتے، یعنی جدید علوم، مطلب تاریخی طور پر۔ اب جس طرح آئنسٹائن کا دور ہے، جی جی، آئنسٹائن نے آ کے تو جناب نا ایک یعنی کائنات کی اس نے بات خیر اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے، مگر اس نے چینج لائی ہے۔ ہاں، وہاں سے نئی ڈائمنشنز ملی ہیں اس کی قوانین سے۔ تو جو بات ہم سمجھنے والی ہے نا ہمارے دانشوروں کو، ہمارے طلباء کو، ہمارے اس یوتھ کو، وہ یہ ہے کہ جس عذاب میں ہم مبتلا ہیں بنیادی طور پر خلفائے راشدین کے بعد، بنو امیہ اگرچہ وہ بھی 90 سال 100 سال تک رہا، لیکن عباسی دور میں جب یہ شام، عراق، ایران، فلسطین، یہ سارا علاقہ جو ہے نا، یہ دراصل گڑھ تھا کس کا؟ اس کا اپنا افلاطون ٹائپ، یعنی یہ اقبال اس کو دیتا ہے نام اس کا مجوسیت۔ اچھا اچھا، مجوسیت جو ہے یہ 3-4 جو ہے نا، اس میں افلاطون بھی ہے، اس میں ارسطاٹل بھی ہے، اس میں سقراط بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ جین مت بھی ہے، بدھ مت بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ وہ تو اپنا اقبال اس سے انکار نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اسلام کے اوپر بھی یہ مجوسیت کے چھاپ لگی ہوئی ہے، اور میں نے کوشش کی ہے، جس طرح وہ اپنا ذوق شوق میں اس کا اظہار کرتے ہیں جی، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آیا ہے کائنات کا مانیے دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ کیا میرے آقا ہے، میرے حضور، یہ جو عشق ہے یا جو قرآنی تعلیمات ہیں، یہ سمجھنا بڑا کائنات کی سب سے مشکل ترین بات ہے یہ۔ اچھا، آیا ہے کائنات کا مانیے دیر یاب تو، بڑی دیر بعد سمجھ آتی ہے۔ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ و بو۔ وہ تو مسلمانوں میں جو یہ رنگ اور بو سے مراد ہے تعلیم، اور بو سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہماری خانقاہیت، تصوف، یہ دونوں جو ہیں یہ اس میں تلائم۔ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ و بو۔ آگے ڈاکٹر صاحب اقبال نے کیا، میں کہتا ہوں کہ یہ یعنی کمال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جلوتیاں نے مدرسہ کور نگاہ و مردہ ذوق، خلوتیاں نے میں کدا کم طلب تہی کدو۔ کہتا ہے کہ یہ 20ویں صدی میں علامہ کہہ رہا ہے کہ 20ویں صدی کے جو یہ یونیورسٹی کالج وغیرہ جو ہے نا، ان کا جو سسٹم ہے، ان میں جو پڑھانے والے ہیں پروفیسر جو ہیں وہ اندھے ہیں۔ یعنی جلوت کہتے ہیں اوپن، خلوت کہتے ہیں تنہائی، اور خلوت سے مراد ہے خانقاہیں۔ تو کہتے ہیں خانقاہوں میں کہ ان کے ڈرم جو ہیں، ان کے مٹکے جو ہیں خالی پڑے ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا طلا، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کو جستجو۔ کہتا ہے اے حضور ان کو چھوڑو، یہ جو رائج الوقت۔ اور یہی وجہ ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں نا 20ویں صدی میں
جو یہ جو اس وقت کے جو اویلیبل تھے لوگ جو 100% انہوں نے مخالفت کیا اس کی جہان علم میں یہ جس میں گرفتار تھے وہ یہ تھا ذات کی نفی. اور یہ ابھی آ کے ہم یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشذوذ میں کیا فرق ہے. یعنی ان کا نقطہ نظر تھا کہ جناب نا وحدت الوجود یہ ساری کائنات جو ہے نا یہ درخت یہ پہاڑ یہ زمین یہ سانپ یہ آگ بلکہ بذات خود انسان یہ سب خدا ہیں. تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو کچھ کر رہا ہے ہم تو پتلیاں ہیں. تو اقبال نے آ کے ان کو یہ کہا اور نہیں یعنی تم جو ہے تم اللہ کی مخلوق ہو. یہ ساری کائنات جو ہے کیا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ خالق ہے. تو یہ جو ہے نا وحدت الوجود کے ہی یہ سارے ثمرات تھے جو کہ مسلمان جو ہے نا اس میں بے عمل ہوئے. اور اقبال نے آ کے نہ صرف میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب صرف یہ 7 کروڑ لوگ جو ہندوستان کے ان کے لیے نہیں ہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے اس نے جناب نے یہ بات کی ہے. اور تو آج بھی رائے جناب آج کل یہ مولوی یہی کہتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی بالکل یہ اسی ہے اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ ہے. تو لہٰذا اسی چیز پہ تو بے عمل کر دیا. علامہ اقبال اسی چیز پہ تو روتا رہا ساری عمر اور اسی بات پر اس نے جو ہے نا اپنا بہت زیادہ صرف کیا ہے. اور جب کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو ہے. پھر یہ بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ میں لوح قلم تمہیں دیتا ہوں تو اپنی مرضی سے جو مرضی چاہو لکھو ہے اپنی تقدیر خود لکھو. اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جو کچھ لکھا تھا وہ پہلے لکھ کے دے دیا. اللہ تو کہتا ہے میری رضا کرو تو میری مرضی پہ چلو گے تو سب کچھ اختیار دے دوں گا تمہیں. وہ دیکھو نا تسلیم و رضا کے حوالے سے پورا ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جی کہ دیکھو یعنی جو درختوں کی ٹہنیاں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم پھیل سکتی ہیں. کسان جب بیج ڈالتا ہے اس میں مٹی کے اندھیرے میں تو وہ بھی باہر نکلتا ہے. تو اقبال کہتا ہے فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر رہا ہے عمل بند مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا. جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ آج جو آپ نے بات کی نا اگر اقبال آ جائے اس دور میں وہ تو وہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ وہ موجودہ صورتحال دیکھ کے تو یہ وہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آگے سے وہ 400-500 گنا زیادہ شدت سے جناب نا بغاوت کرے. یعنی اگر آج اقبال آ جائے تو یہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جو کہو جی وہ رونا شروع کر دے یہ ہو جائے وہ بلکہ وہ کہے کہ یار میں جتنا کام چھوڑ کے گیا تھا یہ تو. حالانکہ دیکھیے ان کے کہنے پہ جو سوچا تھا ملک کا نام لیا ملک ہونا چاہیے اس کے لیے انہوں نے بہت تگودو کی وہ بھی بن گیا. پھر ملک بنا اٹامک پاور بن گیا کیا کہ جہاز تک بنانے لگ گئے جی جو سوئی تک نہیں بنا سکتے اب جہاز بھی بنا رہے ہیں. مگر یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود یہ ساری طرح تیاریاں دیکھ کے ساری ترقیاں دیکھنے کے باوجود جب وہ انسانوں کی طرف دیکھے گا طلباء طالبات کی طرف دیکھے گا اساتذہ کی طرف دیکھے گا والدین کی طرف دیکھے گا یار یہ میں جو جس طرح چاہ رہا تھا کہ انسان سازی ہو کردار سازی ہو تو وہ تو بڑا دکھی ہو جائے گا. یعنی اگر اقبال علیہ رحمہ کی اگر روح دوبارہ اگر ہو جاتی ہے ادھر آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی اس نظام کے لیے ایٹم بم ثابت ہو سکتا ہے دوبارہ. اگر اقبال جیسے میں تو کہتا ہوں کہ ابھی اقبال جیسے صرف 2-4 بندے پورے ہمارے ملک میں آ جائیں تو ڈاکٹر صاحب آپ جو سے ٹیک آف کی بات ہے. لوگ کافی اویئرنیس بیداری آ گئی ہے. میں کہتا ہوں یہ عمران جو ہے اللہ تعالیٰ اسے یعنی محفوظ رکھے. میں کہتا ہوں یہ اقبال کا عشر عشیر بھی نہیں ہے لیکن دیکھو اس نے صرف اتنی بات کی ہے کہ میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو یہ دنیا جو ہے نا وہ پاگل ہو گئی ہے ٹھیک ہے. اور اس کا یہ کہنا کہ ہم کسی کو غلام اپنے فیصلے خود کریں گے بالکل. اور وہ اقبال کا اس کا یہ کہنا کہ جناب نا مسلمان جو ہے نہیں عن المنکر کہ وہ جناب نا تمہیں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ صحیح حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ باطل کا مقابلہ کرو. ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں پوری قوم میں ہیں. تو اقبال کبھی دوبارہ آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بجائے یعنی 10 سال ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال کے اندر یہاں انقلاب آ جائے. میں تو یہی سمجھتا ہوں. مطلب آپ میں کیا یہ سمجھوں اس کو وہ خوش ہوں گے کہ یار واقعی ترقی ہو گئی ہے یہ انسان اتنا کا اس کے اندر کریکٹر آ گیا ہے اس کے لیے یہ کافی حد تک کام ہو گیا تھوڑی سی پالش کرنی پڑے گی. اور یہ وہ نہیں وہ یہ ضرور یہ کہیں گے کہ مزید جو ہے نا وہ یعنی اگر اقبال علیہ رحمہ کی روح آ جاتی ہے تو جناب نا وہ
اس کی یہ کیونکہ بنیادی طور پر وہ تو قرآنی تعلیم ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. تو جس طرح تو وہ ہے نا اقبال نے اس میں اسرار الرموز بے خودی میں یہ کہا ہے نا کہ جو مومن ہے، مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر جو گلے لالا ہوتا ہے نا اس جیسا ہوتا ہے. مومن بالائے ہر بالا ترے غیرت او برنا تابد ہم سر. کہتا ہے اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ اس کے برابر بھی کوئی ہو. خرقائے لا تحزنوا اندر برش انتم العالون تاج برسرش. وہ تو یہ ہے. تو اقبال کبھی آ جائے تو میں کہتا ہوں ہمارے لیے مطلب بہتر وہ کہیں گے نوجوان کے، آج کے نوجوان میں کچھ نہ کچھ شرر ہے. وہ سمجھیں گے کچھ نہ کچھ آسانی ہے، بلکہ پہلے سے کبھی اقبال جلدی سمجھ جائیں. ان کو یعنی 20-30 سال نہیں لگیں گے، وہ 1-2 سال میں ان کو جگا دیں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحب ایک اچھا میں کہتا ہوں جس طرح مکینک ہے نا، بعض اناڑی مکینک ہوتے ہیں وہ گاڑی کا فالٹ ٹریس آؤٹ صحیح نہیں کر سکتے نا. تو جو اچھے تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑی کی آواز سے ہی اور گاڑی کے انجن کی سے جناب وہ کہہ لیتے فٹاف کے اس کو کہتے ہیں یہ چیز. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے اقبال کی روح دوبارہ میں کہتا ہوں آپ کے اندر اقبال کی روح آئی ہوئی ہے. آپ کی موجود ہے جی، آپ کی وجہ سے ماشاءاللہ یہی چیز جو ہے نا ہمیں جو ہے نا وہ کر رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب مایوس نہ ہو انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ جو وہ یہ قیامت تک اسلام نے رہنا، اور یہ ہمارے لیے خوش بختی ہم دونوں کے لیے کہ ہم تھوڑا بہت کام جو ہے نا اس کے لیے کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ استاد محترم. ماشاءاللہ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی نشست، اس کا اختتام ہوتا ہے. اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر آج کے دور میں علامہ اقبال آ جاتے ہیں تو وہ آج کی جو مسلمانوں کی ترقی ہے یا تنزلی ہے، عروج ہے، زوال جو بھی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیا نئی اصلاحات کریں گے. بلکہ جس طرح استاد محترم کہہ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی. اب 10 سے 20 سال نہیں لگیں گے ان کو، وہ 1-2 سال میں ہی اس قوم کو اٹھا دیں گے. کہ آج کا نوجوان بڑا باشعور ہو گیا ہے، آج کا نوجوان بڑا اہل علم ہو گیا ہے، با علم ہو گیا ہے. اس کو تھوڑی سی پالشنگ چاہیے. یہ ہیرے کی مانند ہے جو ایک گندلے پانی میں پڑا ہوا ہے، ایک گندی نالی میں کہہ لیں پڑا ہوا ہے، صرف اس کو نکالیں گے، شاید آدھا گلاس پانی بھی ڈالیں گے، وہ دوبارہ اپنی چمک دمک کے ساتھ ہیرا بالکل پھر وہی چمک دمک لے کے آ جائے گا. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.